السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي جعل حب الوطن من الإيمان والصلاة والسلام على محمد بن عبد اللہ۔ بہت ہی عزت و احترام کے مستحق قابل قدر اساتذہ کرام اور معلمات اور عزیز طالبات، آج ہم اور آپ جس مقصد اور جس ہدف کے لیے یہاں پر مجتمع ہوئے ہیں، آپ اس مقصد اور اس ہدف کو بخوبی جانتے ہیں۔ وہ مقصد یوم آزادی ہے۔ ہمارا ملک، مادر وطن ہندوستان، جسے ہم آزاد ہند سے تعبیر کرتے ہیں، جغرافیہ اعتبار سے اس کا جائے وقوع بڑا درمحل ہے، اس کے دامن بہت وسیع ہے۔ اس کی سرحد کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک اور گجرات سے لے کر بنگال تک ہے۔ کشمیر اس کی جنت، دلی اس کی جان، لال قلعہ اس کی شان، تاج محل اس کی پہچان اور قطب مینار اس کی آن اور بان ہے۔ اس کے اکثر حصے بہت زرخیز اور مردم خیز ہے۔ یہاں چپے چپے پر چھوٹی بڑی ندیاں بہتی ہے۔ اس کی دھرتی پر بڑے بڑے پہاڑ، باغات، آبشار اور جھرنے ہیں۔ یہاں رنگ برنگے پھول اور لذیذ میوے اور پھل کثرت سے پیدا ہوتے ہیں۔ آسمان بارش برساتا ہے، زمین سونا اگلتی ہے۔ اس کی گود میں دولت و ثروت کے چشمے ابلتے اور پھوٹتے ہیں۔ ہندوستان کی اسی خوبصورتی کو دیکھ کر کسی شاعر نے کہا تھا، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساغر، اونچے اونچے پروت اس کے نیلے نیلے ساغر، دھرتی جیسے پھوٹ بہی ہے دودھ کی کچی گاگر۔ اور شاعر مشرق ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے تو اس کو سارے جہاں سے اچھا کہہ دیا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا۔ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہم ہندوستانی ہیں، ہندی ہیں، ہم وطن ہیں، ہندوستان ہمارا۔ عزیز طالبات، ہندوستان کی تاریخ بڑی دلچسپ اور دلسوز ہے، جو مختلف نشیب و فراز کے درمیان گھری ہوئی ہے۔ یہاں واقعات و حوادث کے آئینے مختلف قوموں کی تہذیب و تمدن، ان کی ثقافت و حضارت، کلچر و سیولائزیشن کے آئینے اور ان کی تصویریں دکھاتے ہیں۔ یہاں تاریخ کے پنے مختلف رنگوں، نسلوں اور مذہبوں اور مذاہب کے داستان سناتے ہیں، جن میں تہذیب و تمدن کی رنگریلیاں بھی ہیں اور جنگ و خوریزی کی حکایتیں بھی۔ اسی طرح ظلم و ستم کی آندھیاں بھی ہیں اور مظلوم انسانوں کی آہیں بھی۔ فتح و نصرت کی سرفرازیاں بھی ہیں اور شکست و ہزیمت کی راتیں بھی۔ غلاموں کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے انسانوں کی سسکیاں بھی ہیں اور آزادی و حریت کی آوازیں بھی۔ قوم و ملت کے لیے مجاہدانہ سرگرمیاں اور ایکٹیویٹیز بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ عشق و وفا کی باتیں بھی۔ تاریخ ہند، الغرض تاریخ ہند میں قدیم تہذیب و تمدن اور کلچر و سیولائزیشن کے نشانات، ویدوں کے پیغامات، بزرگوں کے ہدایات، صوفیاء کرام کے کرامات، ہندوستان اور باشندگان ہند کی زندگیوں کے نقوش اور مسلم حکمرانوں کی حکمرانی، اسلام کا عدل، انگریزوں کی سازش اور دسیسہ کاری، اپنوں کی غداری، ٹیپو
سلطان کی شہادت، اسی طرح اب تک پیش آنے والے مسلسل واقعات اور فسادات مرقوم ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی حقائق ہیں جو ہندوستان کی پیشانی کو داغدار بناتے ہیں، اس کی قدرتی خوبصورتی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آج حکومت کے ایوانوں سے، عدالت کے کٹہروں سے، اونچے اونچے محلاتوں سے، عمارتوں سے، مسجدوں سے، میناروں سے اور مندروں سے، کالجوں سے، مدرسوں سے، یونیورسٹیز کی دیواروں سے آزادی کی آوازیں آ رہی ہیں، آزادی کے نغمے گائے جا رہے ہیں، ترنگے پھہرائے جا رہے ہیں، لیکن ان سب کے باوجود ایک سوال ہے۔ وہ سوال یہ ہے، کیا ہندوستان کے اندر باشندگان ہند کو آزادی حاصل ہے یا بھی نہیں؟ کیا ہندوستان کے شہری کو اس کے پورے حقوق، مذاہب، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، سماجیات اعتبار سے حاصل ہے بھی یا نہیں؟ اگر جواب نفی میں ہے تو آزادی 6 معنی دارد، لیکن اس کے باوجود ہم مایوس نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ممکن ہے زمانہ رخ بدلے، یہ دور ہلاکت مٹ جائے، یہ ظلم کی دنیا کروٹ لے، یہ عہد ضلالت مٹ جائے، دولت کے فریبی بندوں کے کبر اور نخوت مل جائے، برباد وطن کے محلوں سے غیروں کی حکومت مٹ جائے۔ آپ جانتے ہیں کہ تاریخ کسی سن بکم عمیون، کسی گونگے بہرے اندھے کو یاد نہیں رکھتی اور نہیں ان کو خاطر میں لاتی ہے، بلکہ ان کو فراموش کر دیتی ہے، بالائے طاق رکھ دیتی ہے اور نسیاں منسیاں کر دیتی ہے۔ تاریخ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو اپنے خون و جگر سے اپنی مفادات اور فائدے کی کشتیاں جلا کر ہندوستان کی تاریخ نوٹ کرتے ہیں اور لکھتے ہیں، ہر طرح کے حالات کا اور مصائب کا سامنا کرتے ہیں، ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، جو جینے کے لیے نہیں بلکہ مرنے کے لیے جیتے ہیں۔ کیوں؟ کہ جو مرنے سے گھبراتا ہے وہ جیتے جے مر جاتا ہے۔ وہ حضرات کون ہیں؟ کنہوں نے ہندوستان کے لیے قربانیاں دی؟ آپ جانتے ہیں جب ہندوستان کے اندر انگریزوں کی آمد ہوئی اور سب سے پہلے انگریزوں کی آمد و رفت 1458 میں آغاز ہوئی تھی، اس کے بعد چلتے چلتے ان کی دسیسہ کاریاں، ان کی سازشیں چلتی رہی اور 1601 کے اندر منظم طریقے سے انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی تأسیس اور بنیاد ڈالی، اور اس کے بعد دسیسہ کاری کرتے رہے، سازش رچتے رہے، فراد اور دغابازی کرتے رہے، اور سب سے پہلے ان کی حرکتوں سے، ان کی سازشوں سے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے جو سب سے پہلا شخص باخبر ہوا، واقف ہوا اور ان کے ارادوں کو بھانپ لیا، آپ جانتے ہیں وہ شخص کون ہے؟ وہ شخص مجدد الفسانی شیخ سید احمد سرہندی ہیں۔ انہوں نے ہندوستان کے باشندگان ہند کو اس وقت مخاطب کر کہا تھا، اے ہندوستانیوں، یاد رکھو اگر تم نے ان انگریزوں کی ارادوں کو نہیں جانا، ان کی دسیسہ کاریہ سے تم باخبر نہیں ہوئے، ان کے مکر سے، ان کے فریب سے اور ان کے دجاجلہ سے اگر تم واقف نہیں ہوئے تو ایک دن تمہیں نیست و نابود کر دیا جائے گا، تمہیں تخت و تاراج کر دیا جائے گا، تمہارا قلعہ کما کر دیا جائے گا، بے خونی کی جائے گی، استحصال کر دیا جائے گا۔ اور اسی کڑھن کو لے کر حضرت مجدد الفسانی آگے چلتے رہے، لیکن اس وقت کے ہندوستانیوں کو، باشندگان ہند کو ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ تو اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اٹھے اور انہی کے کڑھن کو، انہی کے سوچ کو اور انہی کی فراست کو آگے لے کر بڑھتے رہے، اور پھر زمانہ آیا ان کے فرزند ارجمند حضرت عبدالعزیز
رحمت اللہ علیہ کا، جنہوں نے سب سے پہلے وہ ایسا جیالہ، وہ ایسا زیرہ پوش اور وہ ایسا بندہ تھا، وہ ایسا دلیر تھا، ہمارے سروں کا تاج تھا، وہ سرخیل تھا ہمارے، اور انہوں نے انگریزوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا۔ اس وقت جہاد کا فتویٰ دینا کوئی معمولی بات نہیں تھی، کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا، بلکہ اگر گھر کے کونے کے اندر بھی انگریزوں کے خلاف کوئی بات ہوتی تھی تو اس کو سلاخوں کے پیچھے جانا پڑتا تھا، لیکن انہوں نے جہاد کا فتویٰ دیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ گھمسان کی جنگ چلی اور انگریزوں کو اس ملک سے نکال باہر کا۔ وہی وہ لوگ تھے جنہوں نے اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو سدھارا، انہوں نے ہی اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو سدھارا، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گئے ہوئے برہم کو۔ یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ اور اس کے بعد جنگ چلی، اور جنگ چلتے چلتے سن 15 اگست 1947 کو ہندوستان آزاد ہوا۔ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستاں ہمارا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاء اللہ۔